السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ تو آج کا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم آپ کو ایک دوسرے کہانی کے متعلق بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو۔ لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، خاموش فضا میں گھڑی تک کی ٹک ٹک کرتی سوئیاں گزرتی رات کا پتہ دے رہی تھی، لیکن ان کی زندگی 18 سالوں سے گھڑی کی ان سوئیوں میں رکی ہوئی تھی، ان کی اٹکی ہوئی تھی، الجھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی موسم نوید سنائی نہ دیتا تھا۔ زندگی کا سفر خود غرض افندگی کو طے کر رہا تھا۔ انہیں یوں لگتا جیسے وہ تپتے صحرا میں سفر کر رہے ہیں۔ ریزہ ریزہ کر کے ٹوٹتا بدن اب تھکنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ایک عرصے سے وہ خود سے لاپتہ تھا۔ اپنی بچھڑتی ہوئی زندگی سے دوبارہ ملنے کی آخری امید کسی بجھے ہوئے چراغ کی آخری کرا بنتی جا رہی تھی۔ محبت نے انہیں کسی گہری اور تکلیف دہ خاموشی پہ نصب کر دیا تھا۔ ان کی محبت کی کہانی گویا جلا وطن دیوانے کی کہانی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے دور، اپنی محبت سے دور، اپنے ملک سے دور تھے۔ ان کی محبت کی کہانی ایسی راتوں کی کہانی تھی جب چاند تو نکلتا ہے لیکن آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے۔ زندگی صدیوں کے انتظار میں کہیں دفن ہو رہی تھی۔ رات خاموشی سے اپنی مسافت طے کر رہی تھی، لیکن زوید آبندگی کی آنکھوں میں رات گویا ٹھہری گئی تھی۔ وقت جامد ہو گیا تھا۔ آتش دان میں سلگی ہوئی لکڑیاں جل جل کر راکھ بن گئی تھی۔ ان کی تھکی ہوئی آنکھیں ان کے ہاتھوں میں ایک دل نشین باشخصیت کی تصویر پر مرکوز تھی، جس کی یادوں نے انہیں ان گنت خواہشوں، خیالوں، تمناؤں اور آرزوؤں کے سپرد کر رکھا تھا۔ راکنگ چیئر پہ جھولتا ان کا دل گرفتہ سا ساکت وجود آنکھوں میں اشک لیے اس تصویر سے نہ جانے کتنے سوال کر رہا تھا۔ وہ سوال جن کے جواب نہ ان کے پاس موجود تھے اور نہ اس عزیز شخصیت کے پاس۔ گویا قسمت نے سب الفاظ چھین لیے تھے۔ زندگی مسافر ہو گئی تھی عمر بھر کے لیے، اور جب زندگی مسافر ہو جائے تو وہ دکھوں اور غموں کی فضاؤں سے کبھی باہر نہیں نکلتی۔ وقت کا چابک روز ایک نیا زخم زندگی کی برہنہ بیٹ پر اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، اور پھر وہ زخم، وہ نشان کبھی نہیں بھرتے۔ رات بھر ہونے والی بارش نے موسم سرد کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ماہین دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئی تو وہ منہ کے بل لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ انوش اٹھ جاؤ، اب صبح کے 8 بج چکے ہیں۔ ماہین نے لائٹ جلانے کے بعد اس کا کمبل کھینچا۔ موم، یہ 8 اتنی جلدی کیوں بج جاتے ہیں؟ اس نے کسمہ کر نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ کروٹ بدلی۔ مجھے نہیں پتا، بس تم جلدی سے اٹھ جاؤ۔ ماہین نے پردے اٹھائے۔ موم پلیز سونے دینا۔ ہنوز نیند میں التجا کی گئی۔ انوش، بس اب کوئی منت تماجر نہیں، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ ایابی نے ناشتہ بنا دیا ہوگا، تم ٹھیک 15 منٹ میں نیچے ڈرائنگ روم میں آ رہی ہو۔ ماہین نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے اس کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ قسم سے بہت ظلم ہے۔ آپ چہرے پہ بیزاریت لیے وہ مجبوراً اٹھ کے بیٹھی تو ماہین دھیرے سے مسکرائی۔ اس معاملے میں ظالم ہی بہتر ہوں مام، آپ مجھے پی ایچ ڈی کروا کے ہی چھوڑیں گی۔ بیڈ سے اٹھ کر جوتا پہنے ہوئے اس نے منہ پھیلایا تو ماہین نے دھیرے سے اس کے سر پر محبت بھری چیٹ رسید کر دی۔ بالکل اپنے باپ پہ گئی ہو۔ اسے بھی صبح صبح جگانا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ روانی سے بولتے بولتے وہ ایک لخت خاموش ہو گئی تھی۔ اور کیا موم بتائیے نا، انوش نے اشتیاق سے پوچھتے ہوئے ماہین کے گلے میں بازو ڈالتے تو وہ نظریں چرا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چہرے پر محبت اور ملاحت موجود تھی۔ وہ اس شخص کے ذکر پر غائب ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، مختصراً جواب۔ مجھے ڈیٹ کا ذکر کرنے سے منع کرتی ہے اور خود بہانے سے انہیں یاد کرتی ہے۔ انوش نے نروٹے انداز میں شکوہ کیا تو ماہین نے غصے اور تنزرے سے اس کے بازو جھٹک دیے۔ یاد اور میں کیوں اس شخص کو یاد کروں گی جس نے میری زندگی برباد کر دی؟ یاد انہیں کیا جاتا ہے جن سے محبت ہو، نفرت بھرے رشتے کو یاد نہیں کیا جاتا۔ نفرت ان کے لہجے سے عیاں تھی۔ انوش خاموش ہو گئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اپنے باپ جیسے مقدس رشتے پیار کو ترستی تھی۔ اس کے اندر آج بھی باپ کی کمی ایک محرومی بن کر اسے ستایا کرتی تھی، لیکن اس دکھ اور محرومی کا اس نے مابین کے سامنے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔
Thanks for watching. Please do not forget to subscribe our channel.